پریگنینسی کے حوالے سے آئیڈیل ایج کون سی ہے جی, اور کنٹریز کے حساب سے مطلب یہ بھی ہوتا ہے افیکٹ ہوتا ہے. پاکستان میں آپ کیا سمجھتی ہیں اور باہر جو اوورسیز پاکستانیز ہیں, اگر آپ یعنی کہ امریکہ جیسے ملک میں رہ رہے ہیں, کینیڈا میں, یو کے میں, تو وہاں پہ کس ایج پہ جا کے پرابلم شروع ہوتی ہیں اور پاکستان میں کس ایج میں پرابلم شروع ہوتی ہیں؟ سائنس کا کنٹری سے اور جغرافی سے کوئی تعلق نہیں. اوکے, ٹھیک ہے, آپ کا یہ ہو سکتا ہے کہ کرونک النسز زیادہ ہوں, ایکسرسائز کی ریٹ کم یا ایکسرسائز زیادہ, تو وہاں پہ ہارٹ ڈیزیز کم ہے, ہارٹ ڈیزیز زیادہ ہے بیکاز آف دا ہیبٹس آف پیپل, کہ اب کوئی ایکسرسائز ہی نہیں کر رہا یا موربڈلی اوبیز ہے, وہاں پہ جنک فوڈ بہت ہے, تو یو ایس اے کے اندر اوبیسٹی بہت ہے. وہ آپ کے کرتوت ہیں جو کہ آپ یو آر پیئنگ دا پرائز فار دیٹ, آپ کا لائف اسٹائل ہے. لیکن اگر آپ ہارمونس چیک کریں تو پوری دنیا کے اندر جو عورتیں ہیں 100% جو پیدا ہوئی ہیں, انہوں نے پیوبرٹی سٹارٹ ہوتی ہے 11-12 سال کی عمر میں, آج کل زیادہ جلدی ہو جاتی ہے پیوبرٹی جب آپ کے ماہواری سٹارٹ ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ میاں نے اب آپ کو جو ہے ایک صلاحیت دے دی ہے کہ بعد میں جب آپ ایک اڈلٹ ہو جائیں گے 16-17 سال کے بعد آپ شادی کریں گے, آپ کے پیریڈ ریگولر ہیں, تو آپ کے ایگز کا ذخیرہ اچھا ہے. 20s میں آپ کی پیک یوتھ ہوتی ہے, فرٹیلیٹی ہوتی ہے 24-25 میں, دیٹس دا بیسٹ ایج. میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بھی بنائی تھی, مجھے بڑا لوگوں نے کہا جی کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں لڑکیوں کے رشتے نہیں ہو رہے یہاں پہ پاکستان کے اندر, 30s میں بیٹھی ہوئی ہیں, آپ کی ویڈیو سن کے تو اور رشتے نہیں ہوں گے. میں نے کہا بھائی میں سائنس کی بات کر رہی ہوں, میں یہاں پہ سوشل میں کیا کروں, میں سوشل میڈیا پہ سوشل یا اخلاقیات اور اگر سوشل 30s میں ہو رہی ہیں تو نہ تو آپ کا مذہب کہتے ہیں 30 تک ویٹ کرو, نہ سائنس کہتی ہے سوشل ایشوز کی تو نہیں میں بات کر رہی نا کہ میں یہاں جھنڈا اٹھا کے میرا جسم میری مرضی یا میں فیمنسٹ یا میں سائنس کی بات کر رہی ہوں کہ ایک ہارمونس ہوتے ہیں جو کہ انڈے کی کوالٹی کوانٹٹی ایج کے ساتھ کم ہو جاتی ہے. 35 تک کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا, 35 کے بعد جو ڈاؤن سنڈروم کا رسک بھی ہائی ہو جاتا ہے, آپ کی کوالٹی اینڈ کوانٹٹی تھوڑا سا فرٹیلیٹی پہ ایشو پڑتا ہے, 40 سال کے بعد بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. تو میں یہ میسج ان کو دے رہی تھی کہ بھائی اگر آپ کو یہ ڈیسیژن لینا ہے یا ماں باپ یہ ڈیسیژن لے رہے ہیں, بچی پڑھ رہی ہے یا کریئر کے چکر میں ڈیلے کر رہے ہیں, یا ایک چیک لسٹ ہوتی ہے کہ میرے پاس بہت لمبا, بہت ہینڈسم, بہت ایسا بندہ آئے گا, امیر ہوگا, کریئر اورینٹیڈ, تو میں کروں گی, کہیں کمپرومائز نہیں کرنا. ان لوگوں کے پاس آپشنز ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو تھوڑا سا اپنا لیول تھوڑا نیچے نہیں بھی کرنا تو ایٹ لیسٹ ری ایویلویٹ کر لیں کہ کیا ٹائم ہے. اور کچھ لوگوں کو نہیں شادی کرنی ہوتی, بچے بھی نہیں چاہیے ہوتے, ان کا ایک اپنا پرسنل یہ زاویہ ہے کہ انہوں نے زندگی, نتھنگ رانگ, یہ آپ کی پرسنل بیٹل ہے, پرسنل ڈیسیژن ہے. میں تو سائنس کی بات کر رہی ہوں. مینوپاز ہو جائے گا 50 سال کی عمر میں جا کے, 40s میں جو ویسے بھی پیریڈ ارریگولر ہو جائیں گے, کوانٹٹی اور کوالٹی آف ایگ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو اب اگر آپ یہ بات کریں گے تو 20s میں جو ہوتا ہے پیک فرٹیلیٹی ہوتی ہے, اس کے بعد ہلکی ہلکی کم ہوتی ہے, 40 کے سال کے بعد مشکل ہو جاتا ہے. آج کل IVF ہے, لوگ ایگ فریزنگ کروا لیتے ہیں, کافی سائنس نے ترقی کر لی ہے. شادی اس لیے بھی نہیں لوگ کرتے, وہ سوشل ایشو آ جاتا ہے کہ رشتہ ہی اچھا نہیں مل رہا. لڑکی آپ نے بہت پڑھا لی ہے, لڑکے پڑھے لکھے نہیں ہیں آپ کے کنٹری کے, تو کیا آپ نے لڑکی کو صرف آن دا بیسس آف دس کہ اب جہاں پہ بھی رشتہ آیا ہے وہاں پہ ہانک دو, آگے شادی نہیں چلے گی, ڈیورس ریٹ ہائی ہو جائے گا. تو ایک چیز غلط بچاتے بچاتے چیزوں کی غلط چین سٹارٹ ہو جائے گی, تو اس میں بھی تو آپ کو نقصان ہوگا نا. تو اس کی وجہ سے خالی یہ کہ ہم نے شادی کرنی ہے فار سیک آف میرج, لڑکیوں کو کچھ آج کل بہت زیادہ ہے ماشاء اللہ کہ ہم فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں, نتھنگ رانگ ود اٹ. میں ایسی لڑکیوں کو آج کل میں کالج ٹو کالج جاتی ہوں اویئرنیس کے لیے, بچیوں کی یوتھ مینٹورنگ, میں انہیں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کوشش کریں کہ آپ اپنے کریئر کو, اپنی پرسنل لائف کو اور پروفیشنل کو ساتھ لے کے چلیں. اب اس میں یہ کہ آگے سے سپورٹ سسٹم کیسا ہوگا, آپ نے اپنی قسمت کو خود بنانا ہے. فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں گے تو لائف ذرا اچھی گزر جائے گی کہ کل کو کوئی برے لوگ مل گئے, ناٹ ود دا ایکسپیکٹیشن کہ برے ہی ملیں گے. بہت زیادہ ویٹ کیا تو تھوڑا سا بایولوجیکل کلاک ہوتی ہے عورتوں کی, سو یو ہیو ٹو بی ویری ویری کانشینشیس آف دا فیکٹ کہ ہر چیز ساتھ لے کر چلیں. عورتوں کے لیے ڈیفیکلٹ ہے حافظ صاحب, بہت مشکل ہے. عورتوں کو بایولوجیکل کلاک, کریئر کلاک, ان لاس کا مسئلہ, شادی کا مسئلہ, اس کے بعد بچے پیدا کرنے کا مسئلہ, اس کے بعد مینوپاز کا مسئلہ. آدمیوں کی مشکلات اور طرح کے ہیں. آدمیوں کا مسئلہ کیا ہے, پیسہ پیسہ پیسہ, کما لو یو آر فائن.